السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر اس وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اس وبا کی وجہ سے اکثر مساجدیں بھی بند ہیں اور الحمدللہ بعض مساجدوں کے اندر نمازیں اور تراویح بھی چل رہی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد اس بیماری کو ختم کر دے۔ تو معزز سامعین کرام، اب رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ایام شروع ہونے جا رہے ہیں، تو ان ایام میں اعتکاف کا مسئلہ ہے۔ کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے مرد حضرات اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایک اہم عمل اعتکاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معتکف ہو جاتے تھے اور دنیاوی معاملات اور تعلقات سے بالکل علیحدہ ہو جاتے تھے۔ جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، اس سال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو پوری بستی کے لوگ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی بنیاد پر گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر وقت حاضر رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اللہ کے دربار میں ہمیشہ دعاؤں میں لگا رہتا ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی آخرت کی کامیابی کا خواستگار ہوتا ہے۔ یہ سب اعمال عبادات میں شامل ہیں۔ اس لیے اعتکاف عبادات کے مجموعے کا نام ہے۔ معتکف تمام گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور جو نیک کام معتکف اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اس کو اس نیک کام کا بھی ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا رب کو منانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس اعتکاف میں شب قدر کا پانا ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور مسجد میں عمومی جماعت پر پابندی ہے، اور آخری عشرے تک اس پابندی کے برقرار رہنے کا قوی امکان ہے، اس لیے معزز سامعین کرام، اکثر ایک سوال کیا جا رہا ہے، کیا جس طرح گھر میں جمعہ اور جماعت کا نظام قائم ہے، اسی طرح گھر کے اس حصے میں جس کو نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، کیا وہاں پر اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا مسنون اعتکاف ادا ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ مسنون اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ کس کے لیے؟ مسنون اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، بلکہ ایسی مسجد جہاں پر 5 وقت نماز جماعت سے ادا کی جا سکتی ہو، اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر مسنون اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ حضرات ائمہ کے درمیان اختلاف ہے
کہ کس مسجد میں اعتکاف درست ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر مسجد میں اعتکاف درست ہے، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس مسجد میں جس میں 5 وقت نماز ہوتی ہو درست ہے، لیکن غیر مسجد میں اعتکاف کے صحیح نہ ہونے پر اتفاق ہے۔ آپ حضرات ایک بات یاد رکھیں، جمعہ اور جماعت پر اس کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین کو مسجد بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جعلت للارض مسجدا وطہورا، لیکن پورے روئے زمین کو اعتکاف کی جگہ نہیں بنایا ہے، بلکہ اعتکاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد کو متعین فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، نہ ملو ان عورتوں سے جب تم مسجد میں اعتکاف کرو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت ہوتی ہو، غیر آباد مسجد جہاں پر جماعت نہ ہوتی ہو اس میں اعتکاف درست نہیں ہے۔ یہ شرط در حقیقت مسجد کے مفہوم ہی سے مستفاد ہے، کیونکہ مساجد کے بنانے کا اصل مقصد جماعت کی نماز ہے، ورنہ تنہا نماز تو ہر جگہ دکان و مکان وغیرہ میں ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عام حالات میں تو یہی حکم ہے، لیکن موجودہ حالات میں جبکہ مسجد میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے، اس لیے مجبوری کی وجہ سے کیا گھروں میں اعتکاف کی اجازت ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی گھر میں اعتکاف کر لے تو زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ مجبوری میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات آپ حضرات یاد رکھیں کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، پورے لوگ کرنا ضروری نہیں ہے۔ 1-2 لوگ اگر اعتکاف کر لے تو مسنون اعتکاف ادا ہو جائے گا اور سب لوگوں کی ذمے بھی وہ بری ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ موجودہ حالات میں اس کی گنجائش موجود ہے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے تو جو 1-2 لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں وہ بھی اعتکاف نہیں کریں گے، بلکہ گھر میں اعتکاف کا عذر کر لیں گے۔ اس لیے موجودہ حالات میں بھی مسنون اعتکاف مسجد کے ذریعے ادا ہوگا۔ باقی لوگ اگر گھر میں اعتکاف کی جگہ مخصوص کر لے تو ان کا بھی یہ اعتکاف ہو جائے گا، لیکن نفل اعتکاف ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے لیے اجر اور ثواب بھی ملے گا، اور اعتکاف کے دیگر فوائد کے ساتھ اہم فائدہ شب قدر پانے سے وہ محروم ہوگا۔ اس لیے کچھ لوگ تو مسجد میں اعتکاف کریں گے، باقی لوگ گھر میں نفل اعتکاف کی نیت کر لیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ واجب اعتکاف بغیر مسجد کے نہیں ہو سکتا، البتہ نفل اعتکاف مسجد کے علاوہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین کے لیے اعتکاف میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے گی مرد حضرات کی طرح، لیکن احناف کے یہاں عورتوں کا مسنون اعتکاف گھر میں ادا ہو جاتا ہے،
اس لیے کہ عورتوں کے لیے گھر کی مسجد بالکل اسی طرح ہے جس طرح مرد حضرات کے مسجد کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ اس لیے عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا افضل ہوگا۔ خواتین گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر لے اور اس میں اعتکاف کرے اور بلا شرعی و بشری ضرورت کے اس جگہ سے نہ نکلے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھی اعتکاف کے متعلق ساری باتیں آپ حضرات کو میں سنا دیا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے وقت کو اعتکاف میں لگانے کی کوشش کریں۔ بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس رمضان کی قدردانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔